اس ایوان کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے کہ دستور پاکستان کی 50ویں سالگرہ کی اہمیت اور اس سنگ میل کی قدر و منزلت کو محسوس کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج اور بین الاقوامی سطح پر حقوق انسانی کے محافظ تصور کیے جانے والے عزت مآب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے افکار سے نوازیں. اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 2014 سے آپ کا ہمسایہ ہوں. پیدل جاتا ہوں, کبھی پیدل واپس جاتا ہوں. گرمیوں میں ذرا مشکل ہوتی ہے. ہمیشہ سوچا اندر کیا ہوتا ہے. آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا تو ہم حاضر ہوئے. اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ ہے. یہ کتاب ہماری پہچان ہے. یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے. یہ کتاب پاکستان کے جو اس وقت کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز تھے, انہوں نے یونینیمسلی اس کو پہ ووٹ کیا. کوئی نیگیٹو ووٹ نہیں تھا. ایبسٹینشنز میرے خیال میں شاید 4 تھے. تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. پاکستان کی, اگر آپ لوگ سب سیاسی طالب علم ہیں, میں قانون کا کیڑا آپ سمجھ لیں میں ہوں. میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں, آپ سیاست کے طریقے سے. سیاست آپ کا میدان ہے, میرا نہیں. قانون میرا میدان ہے. آپ تبصرے کر سکتے ہیں, تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں, اور تنقید ہم نے سنی بھی. مگر جو ہم حلف اٹھاتے ہیں, جو میں نے حلف 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ اٹھایا ہے بلوچستان کے, اس وقت جب بلوچستان میں کافی مشکلات تھے تو مجھے وہاں بلایا گیا, اور آپ ایسے پرسنل سٹوریز لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یاد کیا تھا. اس زمانے میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نہیں ہوتا تھا, تو وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز دوسرے طریقے سے ہوتا تھا, پرانے طریقے سے. تو انہوں نے بلایا تو میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھے بلایا چیف جسٹس نے. پریکٹسنگ وکیل چیف جسٹس بلائے تو آپ کو جانا پڑتا ہے. میں لکھتا تھا ڈان وغیرہ میں نے کہا شاید ان کو میری کوئی چیز بری لگی ہو, اس لیے بلایا. تو میں نے ریٹرن ٹکٹ بک کیا تھا. تو یہاں معلوم ہے جی آپ بلوچستان چلے جائیں بھائی, کیوں کہ وہاں ہمارا ایک آئینی بحران ہے اور آپ چیف جسٹس. میں نے کہا شکریہ, مگر بہت شکریہ, مگر آپ نے مجھے سمجھا کہ میں اس قابل ہوں. مگر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو میں ان کا نہیں, کہ بھئی آپ کا یہ ملک ہے, آپ کے لوگوں بلوچستان میں, اب آپ کا ہم پہ حق ہے, اب آپ کو ہی جا کے کام کرنا ہوگا. تو میں گیا اکیلا بلوچستان, واحد جج تھا, اور پھر آہستہ آہستہ اپنی بنائی اپوائنٹمنٹس کیے. جو اپوائنٹس کیے ججز وہ سارے اللہ کے فضل سے کنفرم ہوئے. شاید میرا اس وقت کا 100% ریکارڈ تھا. پھر یہاں آنے کو ملا, اور ہم میں جو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ہم اور آپ سے مراد پارلیمان اور بیوروکریسی, یہ سب کا وجود ایک ہی ہونا چاہیے, اور ایک ہی ہے, وہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا. ہمارا کام یہ ہے کہ جلد
फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों, और एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि वो जो कानून बनाई जाए और जो हुकूमत वक्त है उसकी पॉलिसीज़ को वो बेहतर तरीके से अदा करे। ये मैं ज़रा सा आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी सिर्फ मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई, और मैं खैर इनका फ्रीडम राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे, और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें, तो मैं सिर्फ ये कहना वजाहत करना चाह रहा हूँ। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है, ये हमारा मुल्क 25 साल तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और मुझे फ़ख्र है कि मेरे वालिद सेंट्रल वर्किंग कमेटी ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसके 19 सिर्फ रुकन थे, उसमें बलूचिस्तान से वो वाहिद रुकन थे। वो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कायम की। बलूचिस्तान ना सिर्फ बलूचिस्तान मगर उस वक्त का जो सूबा सरहद होता था, जो अब खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ भी वो गए, और उन्होंने वो सियासी शख्सियत थी, और उन्होंने ये मुमकिन बनाया कि ये 2 सूबे जो अब पाकिस्तान के हैं, और अब अगर उनका रुकबा जोड़ें तो पाकिस्तान के ख्याल में बहुत बड़ा हो जाएगा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा बने। और वो लोग, उनको क्या मिलना था? अब आप ज़रा से ये सोचिए, जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, आज के वक्त में तो आप मफादात देख सकते हैं कि ये मेरा इसमें उसमें फ़ायदा है, करूँ या वो करूँ, वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो एक ख्वाब था, और अगर वो ख्वाब पूरा नहीं होता तो वो फिर एक ऐसे माशरे में होते जहाँ के वो माइनॉरिटी थे, और उनसे कहा जाता कि आप ये बातें कर रहे हैं तो उनसे क्या सलूक होता। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा, कायद आज़म अल्लामा इकबाल ने, और फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनी, और दुनिया भर में मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क वजूद में आया, सबसे बड़ा मुल्क। अब मुझे शर्म से कहना पड़ता है, ये शर्फ पाकिस्तान के पास नहीं रहा, अब ये शर्फ इंडोनेशिया के पास है। उस वक्त ये हमारा दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क था। हम किस लिए ये हमने किया? अगर आपको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी तो शायद अंग्रेज बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते थे, मगर हम अपनी गलतियों से, अपनी नाकामियों से सीख करके हम आगे बढ़ना चाहते थे कि जो कुछ है हमारा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई वजूद में, उसके सदर कहलाते थे, स्पीकर नहीं कहलाते थे, उनका नाम था मौलवी तमीज़ुद्दीन। उनको बरतरफ किया गया, उन्होंने चैलेंज किया, और उनकी जगह एक ब्यूरोक्रेट जो मेरे ख्याल में रेलवे में मुलाजिम होता था एक वक्त में, गुलाम मोहम्मद, वो गवर्नर जनरल था, उन्होंने उनको बरतरफ किया और उन्होंने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बनाई। मौलवी तमीज़ुद्दीन मेरे वालिद उस केस में भी मुंसलिक थे। उन्होंने चैलेंज किया चीफ कोर्ट ऑफ सिंध, उस ज़माने में सिंध हाई कोर्ट नहीं था, चीफ कोर्ट था। उन्होंने चैलेंज किया, उस वक्त के जो जज थे वो थे एक क्रिश्चियन, जस्टिस कॉन्स्टेंटाइन। उन्होंने और उनके 3 साथियों ने, जस्टिस विलानी, जस्टिस बच्चल और जस्टिस मोहम्मद बख्श ने बहाल किया और ये कहा कि ये इक़दाम गलत है, और वो जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उनके खिलाफ एक रिट ऑफ मैंडेमस जारी की, दूसरी रिट ऑफ को वारंटेड की कि आपके पास कोई इख्तियार नहीं है मिनिस्टर होने का। अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज हो गया उस वक्त के फेडरल कोर्ट में, और फिर नतीजा उलट किया। उस वक्त भी एक जज थे, और ताज्जुब की बात यह है
وہ جج بھی کرسچن تھے, جسٹس کارنیلیس, وہ شاید مائنورٹی میں تھے. ان کا ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے اسلام کی بات کی, اور میجورٹی ججمنٹ پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ جی ملکہ انگلستان کی جو ملکہ ہے اس کے تابع. تو یہ تضاد جو ہم دیکھتے آئے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں مائنورٹیز کا, یہ مجھے پسند نہیں ہے. وہ برابر کے شہری ہیں اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے. ایک اور شخص تھے جن کا مجھے بہت فخر ہے, جن کا تعلق میرے صوبے سے تھا, دوراب پٹیل. وہ ایک پارسی صاحب تھے. جب جبراً اوتھ لینے کو کہا گیا جج صاحبان کو, تو انہوں نے انکار کر دیا. تو صرف میں یہ آپ کو کہنا چاہتا تھا, میں فیصلوں میں ہم لوگ لکھتے ہیں, تقریریں نہیں کرتے ہیں, مگر کیونکہ آج کا دن ایسا ہے کہ اگر آپ سوچیں, اپنے آپ کو واپس لے جائیں وقت میں, کہ بھئی ہم تصویریں دیکھتے ہیں کہ جی ٹائم میں آپ پیچھے جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جو مولوی تمیز الدین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور اس وقت کے ججز نے جو بحال کیے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو, تو کیا پاکستان دو ٹکڑوں میں ہوتا؟ یہ صرف میں سوال ایک قانون دان, ایک طالب علم کی طرف آپ پہ چھوڑا ہوں. اور ایسے سوال, یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ 10 اپریل کو دستور کا دن قرار دیا. 10 کو اور تھوڑا سا تعلق میرا اس ایوان سے یہ بھی بنتا ہے کہ میری چچی اس کی ممبر تھی, شاید وہ اپوزیشن میں تھی. تو اور جب یہ آئین پیش کیا جا رہا ہے, اس کو 50 سال ہو گئے ہیں, اور اس کو ہمیں اپنے دل سے لگانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے, مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. سب سے اہم بات اس آئین میں جو ہے وہ لوگوں کے بنیادی حقوق. یہ بھی ایک ریزولوشن پیش ہوا جو میرے خیال میں بہت اچھا ہے, کہ وہ آئین کو ہم اپنے اسکول میں پڑھاتے نہیں ہیں. میری اہلیہ وہ ٹیچر تھیں اور ایک امریکن اسکول میں, تو وہ امریکن سلیبس پڑھاتے تھے, اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو امریکن کانسٹیٹیوشن کے متعلق, اور موک الیکشنز ہو رہے ہیں کلاس میں, ان کا انتخابی نشان وہ ایک کا گھوڑا, ایک کا ہاتھی, دوسرے کا گدھا, ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس. تو اس عمر سے وہ اچھا یہ آئین ہوتا ہے, یہ ووٹ ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور جب لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں اس ریاست کی لگام ہے. اور جب یہ لوگ سمجھ لیں گے تو پھر لوگ, کوئی آدمی اپنی اچھائی سوچتا ہے, اپنی برائی نہیں سوچتا ہے. اس آئین میں بہت خوبصورت چیزیں ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں. ایسی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو بہت سارے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں. مثلاً رائٹ آف انفارمیشن, آرٹیکل 19A. فریڈم آف پریس تو 19 ہے. فریڈم آف پریس کی بھی بات دیکھیں, یہ وہی 19 ہے جو کہ لیاقت علی خان نے جب 8 میں ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا, اس میں وہی شک تھی آرٹیکل 19, وہی شک ہمارے آئین میں ہے. اور قرآن شریف کی ایک آیت بھی ہے اور اس کے اوپر 19. میں اس پہ ادھر نہیں جاؤں گا, بس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں. آپ سب نے اور میں نے بھی یہ حلف لیا ہے کہ I shall protect, defend the Constitution of Pakistan. اور اگر میں یہ نہ کر پاؤں تو آپ بالکل مجھ پہ ہر قسم کی کرٹیسزم کر سکتے ہیں. جہاں تک میں آپ یہ وضاحت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں
کہ جو سیاسی باتیں ادھر کی گئی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور شاید یہ جو برا نہ مانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کہیں یا ہو سکتا ہے آپ کل کہیں کہ آپ کو بلائے بھی پھر بھی ہمارے خلاف آپ نے فیصلہ کیا، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دوسرے جج صاحبان شاید مصروف تھے، نہ آ سکیں، تو میں بس شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. شکریہ جی. مزید واقعات اور خبروں کے لیے آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.